اچھا یہ جو ہم لوگوں کو احساس دلاتے ہیں نا کہ وہ ہم سے کمتر ہے، یہ لوگ خود احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں، مایوس کرنے والے لوگوں سے دور رہیں. وہ چاہے آپ کے پرسنل ریلیشن میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو مایوس کر رہے ہیں کہ تم تو اچھی نہیں لگ رہی، آپ اچھے لگ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو کہیں گے آپ اچھی نہیں لگ رہی یا آپ اچھے نہیں لگ رہے. وہ آپ کو جان بوجھ کے کہیں گے نہیں تم یہ اچھا نہیں کر رہے، آپ کو کہیں گے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کر لو. کسی کے مشورے پہ مت چلو، وہی کرو جو آپ کا اپنا دل کہتا ہے آپ کو. اچھا، پریشان ہونے کی، سوچنے کی، فکر مندی ہونے کی، ان ساری چیزوں کی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ لمیٹیشنز ہیں، ہمیں بس یہاں رک جانا چاہیے؟ انسان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اسے کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے. کبھی کبھی ہم بہت اوور تھنکنگ کر جاتے ہیں اور اس کی کوئی لمٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بڑا آسان حل ہے. جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں آپ صحیح ہیں، پتہ نہیں آپ غلط ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے، آپ کچھ دیر اپنی ذات کے ساتھ بیٹھیں، اللہ سے بات کریں، اللہ کو اپنی پرابلم شیئر کریں، اسے بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. کسی ایکسپرٹ کی رائے بھی لیں، کسی ایسے بندے کی جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو، جو آپ کا راز رکھ سکے. اچھا تو لوگ راز دیکھیں نا، آپ پریشان ہیں، اگر کسی تکلیف میں ہیں تو آپ کسی کے ساتھ اپنا راز نہیں شیئر کر سکتی. آپ کو یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کیوں پریشان ہوں، تکلیف میں، یہ 4 اور بندوں کو بتا دے گا جا کے. آپ اپنی بے عزتی نہیں کروائیں گی. اس لیے آپ اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کے جو ہے وہ اس چیز کو فیل کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک دن مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، جو کہ آپ کو نہیں ہونا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اینڈ بھی انسان کا یہی ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، تو کیوں نہ آغاز سے ہی اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. آپ، میں انہیں کہتی ہوں کہ آج ڈاکٹر نبیہہ علی خان تمہارے پاس ہے، میرے الفاظ جو ہے وہ تم ان سے جتنا فائدہ لے سکتے ہو لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ تمہارا فائدہ ہو جائے. اب دیکھیں، اگر میں نے دوسرے کے فائدے کی بات سوچی ہے تو میرا اللہ نقصان کیسے کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ میری سوچ ہے. یہ ہے کامیابی کا پہلا راز جو کامیاب انسان جو ہے وہ کرتا ہے. دوسرے، تھوڑا سا آپ کو سیلفش ہونا پڑتا ہے کامیابی کے لیے، ہونا پڑتا ہے، تھوڑا سا رکھنا پڑتا ہے، رکھ رکھاؤ. آپ اگر سب کو میسر آ جائیں گے تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. آپ کو ہلکا پھلکا جو ہے وہ تڑکا لگانا پڑتا ہے. دال میں بھی تڑکا نہیں لگائیں گے تو وہ اچھی نہیں لگے گی. اسی لیے پرسنالٹی میں ہلکا سا جو ہے انرجیٹک تڑکا لگائیں کہ آپ کچھ مخصوص لوگوں سے لازمی ملیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، لیکن ہر بندے کو میسر نہ آئیں، کیونکہ آپ کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی. ہم نفسیات میں یہی پڑھتے آئے ہیں، ہم نے یہی سیکھا ہے، جو سیکھا ہے وہی سکھائیں گے. دنیا میں 2 ہی راستے ہیں، یا کسی کے بن جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. اگر کسی کے بننا چاہو گے تو اس کے لیول پہ آ کے آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی، اور اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو پھر اپنا لیول ہائی کرنا پڑے گا. ارے واہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ اس کے علاوہ آپ نہیں چل سکتے. جب ایک انسان بنتا ہے تو انسان کا نفس ہے جس پر وہ اگر کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ وہم کا، تہمات کا شکار ہو جاتا ہے. جب وہم زندگی میں آتا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اگر آپ پازیٹیو نہیں ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کی دعا کی قبولیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی تو انسان اپنے مقدر کو کوسنا شروع کر دیتا ہے. جہاں مقدر کو کوستا ہے وہیں پہ نا امیدی ہے. اور یاد رکھیں کہ مایوسی کفر ہے جانا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو مایوس کر بیٹھا ہے اپنے آپ کو، جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ کر لیا، اور وہ میری مطلب ذات سے بالکل اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں موجود ہوں اور سب چیزیں جو ہے وہ اللہ نے کرنی ہے، تو جو مایوس ہو بیٹھا ہے وہ تو کفر کے دہانے پر آ کے کھڑا ہو گیا. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو وہم کرتے ہیں، جنہیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ پلانز، مختلف قسم کے سوچ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ آن کرتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. آپ وہاں پر اگنور کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ذات جو ہے وہ موجود ہے، اللہ رب العزت، جس نے پوری کائنات تخلیق کر دی، جو مقدر کو، جو کاتب تقدیر ہے، تقدیر بدلنے کا جو ہے وہ جس کے پاس اختیار ہے. تو وہ آپ کی دعا کو اگر رد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں. آپ بار بار مانگیں. کیا پتا اللہ کو آپ کے مانگنے کی ادا بہت پسند ہو، اس لیے آپ اندھیرے میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں. اچھا، جو مایوس ہو جاتا ہے نا بندہ، وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے. کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اگر دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی، چلے جی میں یہ مانتی ہوں جی ہم نے بڑی دعائیں کی، ہم نے بڑا، نہ، آپ نے دل سے دعا کی ہی نہیں. آپ ذرا اٹھیں تہجد کے ٹائم اور وہاں پر جو ہے وہ آپ سجدہ کریں اللہ کے ساتھ، آپ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں آ جائیں. اللہ کہہ رہا ہے ایک آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگیں. تو پھر آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر آپ اپنی تکلیف اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟